والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمتم لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبولين. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ مبارک ذکر فرمایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب آئے فرعون کے پاس بآیاتنا بینات، کھلی ہوئی آیات، کھلی ہوئی نشانیاں لے کر، قالوا ما هذا الا سحر مفترى،
انہوں نے کہا کہ نہیں ہے مگر یہ جادو گھڑا ہوا. وما سمعنا بهذا في آبائنا الاولین، اور ہم نے نہیں سنا ہے اپنے پہلے باپ دادوں میں یہ دین، یہ بات جو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں. تو جب موسیٰ علیہ السلام آئے انہوں نے معجزات دکھلائے، اور اس وقت تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس 2 معجزے تھے، ایک معجزہ عصا اور ایک معجزہ ید بیضا. تو انہوں نے بالاتفاق یہ کہا کہ یہ جادو ہے. اصل بات یاد رکھیں کہ ہر پیغمبر جب آئے اپنے اپنے دور میں، اپنے اپنے زمانے میں اور معجزات لے کے آئے تو قوموں نے ہمیشہ یہی کہا کہ جادو ہے. اسی لیے قرآن پاک نے ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ مَجْنُونٌ، کہ جب بھی ہمارے پیغمبر، ہمارے نبی، ہمارے رسول کوئی معجزہ لے کے آئے انہوں نے کہا جادو ہے یا نعوذ باللہ دیوانہ ہے. أَتَوَاصَوْا بِهِ، کیا یہ ایک دوسرے کو وصیت کر کے بھی یہی بات ہی کہنی ہے؟ بل ہم قوم طاغون، اصل بات یہ ہے کہ وہ سرکش ہیں. تو پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ وہ جادو کیوں کہتے تھے. اصل بات یہ ہے، ورنہ جادوگروں کے درمیان میں اور انبیاء کے درمیان میں شتان ما بینہما، آسمان و زمین کا فرق ہوتا ہے. جادوگر پلید ہوتے ہیں، نبی پاک ہوتے ہیں. جادوگر جھوٹے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی سچے ہوتے ہیں. جادوگروں کا تعلق شیاطین سے ہوتا ہے، انبیاء کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے. تو آسمان اور زمین کا فرق ہے. لیکن وہ کیوں کہتے تھے کہ جادوگر ہے؟ اصل وجہ یہ تھی کہ ایک تو جب امر خارق کی عادت دیکھتے تھے کہ ایسا کام جو اور کوئی نہیں کر سکتا ان کے ہاتھ پہ ظاہر ہو رہا ہے، تو بس وہ کہتے تھے ہاں بس یہ بھی جادو ہے، ایک نئی چیز ہے کہ ایک لکڑی سانپ بن جائے، ہاتھ روشن ہو جائے. اسی طرح فرعون نے اور فرعون کی قوم کے سرداروں نے بھی کہا کہ یہ جادو ہے. اور پھر آپ الحمدللہ متعدد صورتوں میں پڑھ چکے ہیں کہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا باقاعدہ جادوگروں سے مقابلہ ہوا. اور ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ جادو ہے دنیا میں، تھا اور اب بھی ہے. اور جادو ایک علم ہے، یہ الگ بات ہے کہ علم شیطانی ہے، لیکن علم ہے. جادو ہے، اسی طرح علم نجوم ہے، علم جفر ہے، علم الاعداد ہے، علم موسیقہ ہے. یہ سب علم تو ہے لیکن شیطانی علوم ہے. یہ نہیں کہ علم نہیں ہے، علم ہے. بعض لوگ ایسے ماہر ہوتے ہیں فن نجوم میں اور علم جفر میں اور علم اعداد میں کہ بڑے بڑے عقل والے آدمی حیران ہو جائیں. علم تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. اور جادو ہے، اور جادو ابتدائی زمانے سے ہے. جادو کا اثر انسان پہ ہوتا ہے. جادو کے ذریعے کسی پہ اللہ معاف کرے بیمار کر دیا جاتا ہے آدمی کو،
جادو کے ذریعے گھروں میں فتنہ و فساد برپا کر دیا جاتا ہے، جادو کے ذریعے میاں بیوی میں جدائی کر دی جاتی ہے، جادو کے ذریعے مرد کو باندھ دیتے ہیں، وہ اپنی بیوی کے پاس جانے کے قابل ہی نہیں رہتا ہے۔ یہ جادو تو ہے۔ حتیٰ کہ سب سے اعظم اکمل ذات جو ہے مخلوق میں وہ اللہ کے نبی سیدنا محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل، سب سے اکمل، سب سے اجمل، سب سے بڑی شان والے جو ہیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ ہیں۔ آپ امام الانبیاء والمرسلین ہیں، آپ سید الاولین والآخرین ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں۔ لیکن جادو تو حضور پہ بھی ہو گیا۔ لبید بن الاعصم ایک یہودی تھا، وہ بھی جادوگر تھا، اس کی بیٹیاں بھی جادوگر تھیں۔ پہلے تو اس کی بیٹیوں نے جادو کیا، وہ کامیاب نہ ہوئی۔ اس کے بعد لبید بن الاعصم نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ خود مل کے رحمت دو عالم پہ جادو کیا اور حضور پہ جادو کا اثر ہو گیا۔ لیکن جادو کا اثر جو تھا حضور پہ وہ دین کے معاملے میں نہیں تھا، یعنی نماز، روزہ، تہجد، عبادت، ذکر، دعوت، تبلیغ، اس میں نہیں تھا۔ جادو کا اثر جو ہے آپ کی دنیاوی زندگی پہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش جو ہے وہ بیویوں سے ختم ہو گئی، ازواج مطہرات کے پاس جانے کی تمنا نہ رہی۔ اسی طرح حضور کو کسی چیز کے کھانے کی تمنا نہ رہی، کچھ رکھ دیتے کھا لیتے، نہیں تو کبھی طلب نہ فرماتے، یعنی اشتہا جو تھی وہ ختم ہو گئی، کھانے کی، پینے کی، بیوی کی، سب اشتہا ختم ہو گئی۔ اور جب یہ اشتہا ختم ہو جائے، لازمی بات ہے کہ آدمی پہ ضعف کمزوری تو آئے گی نا، اگر آدمی کا کھانا بھی نہ ہو، پینا بھی نہ ہو، گھر کی راحت بھی نہ ہو۔ اس بدبخت نے جو جادو کیا تھا نا وہ بڑا خطرناک جادو تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتے بھیجے جنہوں نے آ کے رحمت دو جہاں کو خبر دی کہ آپ پہ جادو ہے۔ اور وہ واقعہ اس طرح ہوا کہ حضور سوئے ہوئے تھے، ایک فرشتہ سرانے کی طرف کھڑا ہو گیا اور ایک پاؤں کی طرف کھڑا ہو گیا، اور انسانی شکل میں۔ اب جو پاؤں کی طرف کھڑا ہے اس نے سوال کیا کہ ما بہذا الرجل، اس بندے کو کیا ہے؟ تو اس نے کہا مطبوب یعنی مسحور، آپ پہ جادو ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ وہ جادو کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ فلاں مقام پہ جو ایک ویران سا برباد سا پانی کا پرانا کنواں ہے، اس کنویں کے نیچے جو لکڑی ہے اس لکڑی کے نیچے وہ جادو ہے۔ لفظ آتے ہیں تحت راعوفۃ فی بئر ذروان، کہ وہ ذروان کے کنویں میں تحت راعوفہ کہتے ہیں جب آپ کنواں بناتے ہیں نا نیچے گول لکڑی رکھتے ہیں۔ کس چیز میں جادو ہے؟ اس نے کہا ایک کنگھی ہے، اس میں حضور
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ہیں. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ آدمی اپنے بال، اور خاص طور پہ عورتیں جو ہیں وہ کنگھی دیں تو بال محفوظ مقام پہ ایسی جگہ دفن کر دیں، چھپا دیں، تاکہ کسی دشمن کے ہاتھ نہ لگے. لوگ جادو کرتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوئے، آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، صحابہ کو بلایا اور لے کے تشریف لے گئے اس مقام پہ. وہاں ایسی کھجوریں کھڑی تھی، ٹنڈ منڈ بنت، ان پہ کوئی ثمر ومر کوئی نہیں تھا. حضور نے فرمایا کہ انہم رؤوس الشیاطین، ایسے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے شیطان کے سر ہیں، یہ کھجوریں کو تھوڑی ہیں. جب اس کنویں پہ پہنچے تو سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ اس کا پانی ایسے تھا جیسے مہندی ملا دی گئی ہو، یعنی پانی میں مہندی ڈال لیں تو مہندی کا رنگ بن جائے. حضور پاک نے حکم دیا، صحابہ اترے، انہوں نے جا کے اس کو نیچے سے تلاش کیا تو وہ کنگھی مبارک مل گئی جس میں حضور کے بال مبارک تھے. اس بدبخت نے یہ کیا کہ کنگھی میں بال حضور کے لپیٹے اور پھر سوئیاں لگائیں. اور تقریباً یہ 11 گرے لگائیں اور 11 سوئیاں لگائیں. اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الفلق اور سورۃ والناس، قل اعوذ برب الفلق اور دوسری سورۃ قل اعوذ برب الناس، یہ اتاری. حضور یہ بھی پڑھتے جاتے تھے اور ایک ایک کھولتے. اس میں بھی 11 آیتیں ہیں. تو صحابہ کہتے ہیں کہ جب حضور کھولتے حضور کا چہرہ کھل جاتا، جب سارے کھل گئے تو حضور کا چہرہ گلاب کی طرح کھل گیا. اس نے اصل میں حضور کے بال چرائے اور پھر اس پہ جادو کیا. حضور پاک نے وہی کنویں میں پھینک دیا، واپس آئے، بی بی عائشہ کو بھی بتایا. تو بی بی عائشہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، لو جی اتنا اگر آپ لے آتے تو ہم دیکھتے کہ اس بدبخت نے کیسے جادو کیا. آپ نے فرمایا نہیں، پھر فتنہ پھیل جاتا، لوگ جوش میں آ جاتے، اس کو قتل کر دیتے، واقعات بڑھ جاتے. میں نے مناسب نہیں سمجھا. جب اللہ نے شفا کر دی تو بات ختم کرو. تو جادو تو ہے. اور علماء کہتے ہیں کہ جادو اور بچھو اتنا بے حیا ہے دونوں کہ یہ نبی کا حیا بھی نہیں کرتے. بچھو بھی ڈنگ مار دے گا، نہیں دیکھے گا نبی ہے، ولی ہے، عالم ہے، بزرگ ہے، نہیں، موقع ملے گا ڈنگ مارے گا. اور جادو بھی بدبخت ایسی بلا ہے کہ سب پہ ہو جاتا ہے. لیکن ایک مسئلہ سمجھ رہے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا کہ من تسحر فقد کفر، جو جادو کرے یا جادو سیکھے یا اس پہ ایمان رکھے وہ کافر ہے. یہ مسلمان کا کام ہی نہیں. اصل میں سب سے پہلے جادو جو ہے وہ یہودیوں میں آیا، اور آج بھی اللہ معاف کرے ایسے لوگ موجود ہیں جادو کرنے والے جو مسلمانوں کے گھروں میں عذاب بنائے ہوئے ہیں. مریں گے انشاءاللہ، پتہ لگ جائے گا ان کو بھی. اسی طرح ابھی دیکھیں نا، ہاتھ میں یہ لکیریں ہیں، یہ بھی علم ہے. علم تو ہے، اس کا ہمیں انکار نہیں ہے کہ یہ علم نہیں ہے. اللہ نے ایسے بے فائدہ لکیریں کھینچ دی ہیں. یعنی خدا کا کوئی کام بغیر حکمت کے ہو سکتا ہے؟ آج دیکھیں نا 1400 سال کے بعد دنیا اسی پہ آ گئی ہے نا، فنگر پرنٹس پہ، کہ بھئی انگوٹھا لگاؤ، انگوٹھا لگاؤ، انگوٹھا لگاؤ، انگوٹھا لگاؤ. ابھی تو آپ کے سارے بینک اکاؤنٹ بھی اسی پہ چلیں گے اور کریڈٹ کارڈ بھی اسی پہ چلیں گے. باقی ہر چیز فیل ہو گئی نا. اب ہر معاملے
گلے میں انگوٹھا لگے گا. لیکن قرآن نے تو 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا نا. اب ہم قرآن اس لیے پڑھیں گے تعویذ لکھ کے روٹی کھائیں گے تو کیا علاج ہے؟ کیا ہماری بدقسمتی. اللہ نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. اللہ نے فرمایا دیکھو کیا ہم اس بات پہ قادر نہیں کہ ہم نے تمہارے پور بنائے ہیں. اس پور پہ غور کرو کہ ایک بندے کا قیامت تک دوسرے سے نہیں ملتا. اللہ نے کہا اس پہ خصوصی غور کرو نا. اب جناب ایک نئی علم آ رہا ہے کہ بھئی جیسے ہاتھ کی انگلیوں سے پہچان ہوتی ہے آنکھ کی پتلی سے بھی پہچان ہوتی ہے. اب نئے علم میں آپ جاتے ہیں ایئرپورٹ پہ تو جدید کیمرے لگے ہوتے ہیں. آپ سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کی آنکھوں کا عکس لیتا ہے. تو اللہ نے تو یہ باتیں پہلے فرما دی تھیں الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. لیکن افسوس یہ ہے ہم نے قرآن پڑھا اس لیے کوئی مر جائے تو قرآن پڑھو, کوئی مر جائے تو مولوی کو بلاؤ اوپر سے قرآن کو گھمائے, اور بڑا آدمی مر جائے تو خیمے لگا کے قبر کے پاس کاریوں کو بٹھا دو, ان کی 1 مہینے کی روٹی بن جائے گی. اس نے ساری زندگی قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا, اب باہر والا اس کو پہنچ رہا ہے. انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جیسے دنیا میں ہم بڑے افسر کو رشوت سے خرید لیتے ہیں, پیسے سے خرید لیتے ہیں, سفارش سے خرید لیتے ہیں, دباؤ سے خرید لیتے ہیں, اللہ میاں کے ساتھ بھی ایسی گیم کھیل لیں گے کسی مولوی کے ذریعے, کسی پیر کے ذریعے, کسی پڑھنے والے کے ذریعے. وہاں یہ کام نہیں بنتے. اللہ نے فرمایا میرے تو وہ دربار ہے, میرے آگے تو شفاعت قبول ہونا تو بڑی بات ہے نا. شفاعت کے لیے درخواست دینے کے لیے لب ہلانے کی بھی جب تک میں اجازت نہ دوں کوئی لب بھی نہیں ہلا سکتا. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. اللہ فرماتے ہیں اس دن قیامت والے دن جب جبریل بھی اور ملائکہ بھی صفیں باندھے کھڑے ہوں گے, ان کو بولنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی جب تک اجازت نہ ملے. انہوں نے سمجھا ہے کہ بس پیر چھڑا لیں گے. 11ویں شریف کا جب دودھ ہم تقسیم کریں گے تو پیران پیر کی کشتی آ کے ہمیں لے جائے گی. معین الدین چشتی اجمیری کا عرس کریں گے تو انشاءاللہ حضرت چشتی بھی آ جائیں گے, سارے چشتی قادری اکٹھے ہو جائیں گے. پر اللہ میاں کیا کر سکتے ہیں. خدا کو تم نے نعوذ باللہ کوئی وقت کا گورنر سمجھا ہوا ہے, کوئی چیف ایگزیکٹو سمجھا ہوا ہے. وہ تو ایسی ذات ہے کہ انبیاء کھڑے کانپ رہے ہوں گے. حضور کو اللہ نے شفاعت کے لیے حق دیا, لیکن فرماتے ہیں قیامت والے دن جب میں شفاعت کے لیے آؤں گا تو اخر ساجدا تحت العرش, عرش کے نیچے میں سجدے میں گر جاؤں گا. اللہ مجھے حمد سکھلائیں گے اور حمد کرتے 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 سجدے میں درخواست کروں گا تو پھر اجازت ملے گی کہ ارفع راسک یا محمد. اور
اور ہم نے ماشاءاللہ ایسے عقیدے رکھے ہوئے ہیں، بس مشکل آ جائے جی 1.25 لاکھ آیت کریمہ پڑھوا لو، اور حضور پاک سے محبت کا اظہار کرنا ہو تو 1,00,000 شریف یعنی 1,00,000 دفعہ درود پڑھا لو، پڑھیں لوگ، ان کو پیسے دے دیں گے نا، 100 روپیہ دے دیں گے، وہ پڑھیں گے، بس ہمارا کام بن جائے گا۔ ہم نے تو سارا شارٹ کٹ اختیار کرنا ہے نا۔ اسی لیے عادت ہو گئی ہے، مولوی کو بھی کہیں گے حضرت ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا، ابھی میں نوکر ہوں تمہارا، تم کیوں نہ دعاؤں میں یاد رکھو، مجھے کیوں کہہ رہے ہو؟ یعنی یہ ذمہ داری بھی مولوی کی ہے، ہمیں ابھی نہیں ہے، تم دعاؤں میں یاد رکھنا۔ ہم نماز نہ پڑھیں لیکن آپ دعاؤں میں یاد رکھنا، ہم تو کعبہ شریف میں داڑھی منڈوائیں گے لیکن آپ ہمارے لیے ضرور دعا کرنا۔ ہم تو محمد مدنی کے روضے پہ جا کر بھی حیا نہیں کریں گے، تازہ اس طرح پھروا کے حضور کے سامنے کھڑے ہوں گے، لیکن آپ دعا میں یاد رکھنا۔ ماشاءاللہ دیکھو یہ حجت دیکھو دعا کی، اور جس کو خدا کا حیا نہیں، نبی کا شرم نہیں، مولوی مکی کی دعا کیا کرے گی؟ ہماری دعائیں لگتی تو خود کو نہ لگ جاتی، ہمارے اپنے خاندانوں کو نہ لگ جاتی۔ اللہ کا نظام ہے، یاد رکھو، یہ نظام عالم ہے، وہ چلے گا۔ اولاد تمہاری بھی ہوتی ہے، کافروں کی بھی ہوتی ہے، بکری کے 2 بچے ہوتے ہیں، کتی کے 7 ہوتے ہیں، جو پلید ہے اس کی اولاد زیادہ ہے، جو حلال ہے کم ہے۔ لیکن پھر تم نے کبھی اس کے نظام پہ غور نہیں کیا ہے کہ جو پلید ہے اولاد زیادہ ہیں اور ذبح بھی نہیں ہوتے ہیں لیکن نظر نہیں آتے دنیا میں، جو حلال ہیں بھی تھوڑے، ذبح بھی ہوتے ہیں لیکن باقی وہی ہیں دنیا میں۔ اسی سے اشارہ ہے کہ اہل حق تھوڑے بھی ہوتے ہیں، ذبح بھی ہوتے ہیں، اللہ کے نام پہ وہ مصیبتیں بھی بھگتتے ہیں، پھانسیوں پہ بھی چڑھتے ہیں، لیکن نام ہم انہی کا رکھتے ہیں۔ آج ہی میں پڑھ رہا تھا کہ انگریز نے، بدبخت نے اپنے دور اقتدار میں لاہور کی بادشاہی مسجد میں بھی پھانسیاں کا گھر بنائے ہوئے تھے، علماء کو پھانسیوں پہ چڑھایا جاتا تھا۔ 24,000 علماء کو پھانسی دی ہے بدبخت کافر انگریز نے، جب اس نے انڈیا پہ تسلط کیا ہے، اور دلی سے لے کر پشاور تک ہر درخت پہ علماء کی لاشیں لٹکی ہوئی تھی۔ علماء کو یعنی آپ حیران ہوں گے کہ علماء کے چمڑے جو ہیں وہ اس طرح سے اتار کے خنزیر کی کھالوں میں ان کو بند کر کے تندور میں ڈالا جاتا تھا۔ اور تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، قربانی دینے والے کون تھے؟ یہ حنفی علماء تھے، جن حنفیوں کو گالیاں دیتے ہو۔ باقی تو سب سرکاری درباری تھے۔ وہ تو جناب باقاعدہ سپاہ نامے لکھ رہے تھے، تمہارے پیر بھی اور سرکاری مولوی بھی، کہ حضور پر نور، آپ کا سایہ ذل ہما، سایہ عاطفت، آپ کی عادلانہ حکومت میں شیر اور بکری ایک گھاٹ سے پانی پیتی ہے، اور آپ کا مخالف جو ہے وہ اللہ رسول کا مخالف ہے۔ انگریز کو باقاعدہ سپاہ نامے پیش ہوتے موجود ہیں کتابوں میں، یہ نہیں کہ مولویوں کا کہنا ہے، موجود ہیں۔ جنہوں نے انگریز کے بوٹ پالش کیے ہیں ان کے نام بھی موجود ہیں، اور جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے پھانسیاں قبول کی ہیں ان کے نام بھی موجود ہیں۔ تاریخ بڑی چیز ہے، نہیں چھپاتی کسی کو۔
کے رکھ دیتی. اللہ اکبر. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ علم ہے. اللہ نے بے فائدہ کوئی چیز پیدا نہیں کی، لیکن ان علوم کا اعتبار کرنا جو ہے وہ اسلام نے منع کیا. کاہن بھی تھے، نجومی بھی تھے. حضور نے فرمایا من اتی عرافا او کاہنا فصدقہ فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کے پاس کاہنوں کے پاس جا کے غیب کی خبریں معلوم کرے کہ میری قسمت کا حال بتاؤ، میرا ستارہ بتاؤ، مجھے بتاؤ کس نے مجھ پہ تویز کیے ہیں، کس نے مجھ پہ جادو کیے ہیں، اور پھر ان پہ عقیدہ رکھے. حضور نے فرمایا اس نے اللہ کے قرآن سے کفر کیا ہے. آج جاتے ہیں نا جی حضرت مہربانی کر کے ذرا دیکھیں نا میرے گھر میں بڑا دکھ تکلیف ہے، کس نے تویز کی ہے؟ پیر کہتا ہے میں نکال کے دیتا ہوں، مجھے پتا ہے کہاں دفن ہے، خود بدبخت میں دکھی ہوتے ہیں. کہتا ہے میں آؤں گا بس نکال دوں گا تویز. شوبدہ ہوتا ہے. مرغی کا انڈا آپ کے ہاتھ میں پکڑا دیں گے کہ اس کے اندر تویز ہے، ابھی توڑو، اپنے ہاتھ سے توڑا، آپ توڑیں گے تویز نکل آئے گا. ایک شوبدہ ہے، کوئی پیری فقیری نہیں ہے. یہ شوبدہ بازی ہے. ابھی بھی ایک پیر پکڑا ہے نا، اخباروں میں آیا ہے، اس کے گھر میں سب لڑکیوں کی عورتوں کی ننگی تصویریں تھیں. پیر صاحب قوم ہے کھڑی ہے، اب ماشاء اللہ جی یہ پہنچا ہوا بزرگ ہے، پتہ نہیں کہاں پہنچا ہوا ہے، جہنم میں کہاں پہنچا ہوا پتہ نہیں کہاں ہے. اور مسلمانوں اپنے عقیدے ٹھیک کرو. جادو ہے، جادو ہو سکتا ہے، اب بھی ہوتا ہے، لیکن عقیدہ رکھنا اس پہ کفر ہے. علاج کیا ہے؟ اللہ کا قرآن. کہ آخری صورتیں ہیں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور ہاتھوں پہ دم کر کے سارے بدن پہ خود پھیریں. کسی پیر فقیر کی ضرورت نہیں، قرآن سب کے لیے ہے. پیر سے ہاتھ پھرواؤ گے نا تو انشاءاللہ سب پورا صفایا کرے گا. وہ کہے گا تمہارے اوپر بڑا سخت جادو ہے اور نکالنے کے لیے جنوں کو بھیجنا ہے، اور جن جب جائیں گے تو لوگ کھلانا بھی تو پڑتا ہے نا. نہ خدا کے لیے ان سارے پیروں کو یار مہربانی کرو کہ خط لکھو کہ ای میل بھیجو کہ تمہارے جو جنتا پہ ہیں یہ یہودیوں سے نہیں لڑتے لبنان میں جا کر، مسلمانوں سے لڑنے کے لیے. نہ ان کے جن کس دن کام آئیں گے. یہ یہودیوں کو بھی نہیں مارتے، دشمنوں کو بھی نہیں مارتے، ہندو کو بھی نہیں مارتے، کافروں کو بھی نہیں مارتے. مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلنے والوں کو بھی کچھ نہیں کہتے. 2-4 جن بھیجو، 2-4-10 جہاز پکڑ کے گرائیں، 2-4 ہزار یہودی مرے، کل بھاگ جائیں گے سارے. اب جا کے
کے کہو گے کہیں گے حضرت یہ تقدیر کے معاملے ہیں، اس میں ہم دخل نہیں دے سکتے، عورتوں میں دخل دے سکتے ہو، تقدیر کا معاملہ نہیں ہے بدبخت۔ سب جھوٹ ہے، فریب ہے۔ جو اللہ والے ہیں یاد رکھو وہ کبھی ایسے ڈھونگ نہیں رچاتے، وہ کبھی دنیا کو نہیں کہتے پھرتے میں ولی ہوں، وہ کبھی نہیں پھرتے کہ مجھے خواب آیا ہے، وہ کبھی نہیں کہتے پھرتے کہ میں نے یہ دیکھا ہے، میں نے وہ دیکھا ہے، وہ تو چھپاتے ہیں۔ ان کا تو کوئی راز باہر نکلے وہ جگہ چھوڑ دیتے ہیں کہ کوئی ہمیں پہچانے ہی نہیں۔ اس لیے ان بدبختوں نے ہر پیغمبر کو کہا کہ جادوگر ہے، کہ نئی چیز جو دیکھی کہ لکڑی ڈالو سانپ بن جاتا ہے، ہاتھ نکالو تو چاند کی طرح روشن ہو جائے، کہا جادو۔ ایک بات تو یہ کی کہ یہ جادو ہے، اور دوسری بات کیا کی، وما سمعنا، قرآن کہتا ہے کہ جادوگروں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام جو کہتے ہیں ایک خدا مانو، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، فرعون بندہ ہے، مخلوق ہے، اور بندہ بھی گندا ہے، ذلیل ہے، متکبر ہے، عنید ہے، اور میں اللہ کا نبی، اللہ کا رسول ہوں۔ کہتے ہیں وما سمعنا بہذا وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، کہتے ہیں یہ بات تو ہم نے پہلے بھی نہیں سنی، ہمارے باپ دادا بھی کبھی ایسی بات نہیں کہتے تھے کہ خدا ایک ہے، اور ہمارے باپ دادا بھی اسی فرعون کی عبادت کرتے تھے، ہم اسی کی کرتے تھے، آج تک ہمارے باپ دادا نے بھی یہ بات نہیں سنی، تو یہ تو کوئی نئی بات ہے۔ اللہ اکبر، دیکھیں شان پیغمبر کا شان دیکھیں، اللہ اکبر۔ موجودہ دور کے پیروں کی باتیں بھی دیکھیں کہ اشتہار دیتے ہیں کہ اسم اعظم کا عامل، کسی کی شادی نہ ہوتی ہو رجوع کرو، اولاد نہ ہو رجوع کرو، رزق میں تنگی ہے رجوع کرو، پریشانی ہے رجوع کرو، اور ہیں بھی ایسے ماشاءاللہ یعنی قابل، بس 2 سیکنڈ کے لیے گردن جھکا کے ساری خبر دے دیتے ہیں۔ اور لوگ ہیں قائل ہیں ماشاءاللہ۔ یہ ہے شان پیغمبر کہ اللہ کا نبی ہے، اللہ کا رسول ہے، معجزے ہاتھ میں ہیں، لیکن کس انداز میں بات کہہ رہے ہیں۔ وقال موسى ربي أعلم، وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اچھا میرا رب جانتے ہیں کہ کون حق پہ ہے، حالانکہ آپ سچے ہیں، آپ کے پاس طاقت ہے، لیکن انداز نبوت ہے، انداز دعوت ہے کہ اچھا بھائی پتہ چل جائے گا تم سچے ہو کہ ہم سچے ہیں، پتہ چل جائے گا کہ انجام کس کا بہتر ہوتا ہے، کون کامیاب ہوتا ہے، کون ناکام ہوتا ہے۔ ہاں ایک بات میں بتا دوں کہ انہ لا یفلح الظالمون، کہ جو لوگ ظلم کرنے والے ہیں، اپنے جانوں پہ شرک کرنے والے ہیں، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ یہ دنیا کی عارضی کامیابیاں ہیں، اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے، وہاں تو ان کے لیے جہنم ہے۔ یہ ہے شان پیغمبر، شان نبوت۔ یہ نہیں کہا کہ اچھا ابھی میں ایسا پھینک کے تمہیں ختم کرتا ہوں، بسم کر دوں گا، ابھی میں ایسا پھینکتا ہوں دیکھتا ہوں تمہیں کیسے چھوڑتا ہے۔ قال موسیٰ ربی عالم، اے رب جانتا کہ کون
ہدایت لے کے آیا ہے. تم ٹھیک کہہ رہے ہو کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ وَمَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ، اور آخرت کی کامیابی کس کے مقدر میں ہے؟ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی شرک کرنے والوں کو کامیاب نہیں کرتے. اب دیکھیں فرعون کے پاس اور اس کے وزیروں کے پاس جواب تو ہے کوئی نہیں. اب جب جواب نہ ہو تو پھر یہی باتیں ہوتی ہیں. آج کل بھی یہی ہوتا ہے نا کہ جب جواب نہ ہو تو بس اس بات کو بند کر دو، بس طاقت ہے. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمتم لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. فرعون کہنے لگا سرداروں اپنے وزیروں سے کہ ما علمتم لکم من الہ غیری، میں تو تمہارے لیے اپنے سوا کسی کو خدا نہیں سمجھتا، میں ہی تمہارا الہ ہوں. یعنی صرف ربوبیت کا دعویٰ نہیں کیا، الوہیت کا بھی ساتھ کیا. اور اس کے بعد کہنے لگا فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ، اپنے وزیر حامان کو کہنے لگا کہ تم کچی اینٹوں کو آگ میں پکاؤ. اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ پکی اینٹوں کا رواج جو ہے یہ بھی سب سے پہلے فرعون نے ڈالا ہے، ورنہ اس سے پہلے سب کچے گھر ہوتے تھے، آرام سے لوگ رہتے تھے، گرمی سردی سے بچاتے تھے. تو یہ پکے ہوئے جو اینٹیں ہیں اور پھر پتھر آ گیا، اینٹیں آ گئی، یہ بھی اس کی ابتدا بھی فرعون نے کی. کہنے لگا اپنے وزیر سے کہ اینٹوں کو پکاؤ. فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِّي، ایک اونچا مکان بناؤ، ٹاور بناؤ، بہت بڑا ٹاور. اور ٹاور جو ہے اتنا اونچا محل جو ہے وہ کچی اینٹوں کا تو بن نہیں سکتا. لازمی بات ہے کہ اینٹیں پکی ہوں. تو کہتے ہیں کہ اس زمانے میں حامان نے 50,000 مستری لگائے تھے. 50,000 تو مستری تھے، مزدور کتنے ہوں گے؟ اور لکڑی اور لوہے کے کام کرنے والے الگ تھے، اور ایک بہت بڑا اونچا ٹاور بنایا. کیوں؟ کہنے لگا کہ لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ، میں اس محل پہ چڑھ کے دیکھنا چاہتا ہوں کہ موسیٰ کا خدا کہاں ہے. یہ جو کہتا ہے مجھے خدا نے بھیجا ہے، تو خدا تو میں ہوں، اور تو کوئی خدا ہے نہیں. تو اگر اس کا کوئی خدا ہے، اوپر ہے کہیں، تو میں اوپر جا کے دیکھتا ہوں. وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، کہنے لگا میرا تو خیال یہ ہے کہ نعوذ باللہ موسیٰ جھوٹ بولتے ہیں، اس کو خدا نے نہیں بھیجا. تو اس فرعون نے ایک بہت بڑا محل بنایا. اچھا خدا کی شان دیکھو کہ وہ محل جب تیار ہو گئے، ابھی اس نے اوپر جانے کے لیے تیار ہونا تھا، اللہ نے حکم دیا جبریل کو کہ ذرا ان کو تھوڑا سا نظارہ دکھاؤ. جبریل نے بس اپنا پر مارا تو 3 ٹکڑے ہو کے محل اسی وقت گر گیا. تو اللہ چاہے تو پھر فرعون کے محل بھی گر جاتے ہیں، ان کی قوتیں بھی مٹ جاتی ہیں، ان کی طاقتیں بھی مٹ جاتی ہیں. بس بات یہ ہے کہ ادھر سے فیصلہ ہو جائے، ورنہ تو کوئی دیر ہی نہیں.
ورنہ اللہ کے آگے کیا دیر ہے؟ وہاں تو کن فیکون، بس ہو گیا۔ جبریل علیہ السلام نے جو پر مارا، وہ جتنے آدمی کام کر رہے تھے وہ بھی اس کے نیچے آ کے مر گئے، ایک بھی نہیں بچا، اور 3 ٹکڑوں میں محل جو تھا وہ گرا، اور ساری اس معمار، مزدور، مستری، جتنے لوگ کام کر رہے سب کے سب مر گئے۔ مستقبلہ ہوا وجنودہ، زندگی باقی تو بات باقی انشاءاللہ۔ کہتا میرے بیٹے نے قرآن حفظ کیا ہے، میں خیرات کر کے لوگوں کو کھلاؤں؟ بالکل کھلاؤ، کیوں نہ کھلاؤ بھائی۔ ایک آدمی ڈرائیور ہے، وہ اکثر طائف آتا ہے، مدینے آتا ہے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ احرام باندھے۔ خضاب لگانے کی تو اجازت ہے، لیکن بال کالے نہ بنائیں، اور کوئی رنگ ہو لگا سکتے ہیں، کالا منع ہے علماء کے نزدیک، باقی کالے میں مہندی ملا دیں اور ملا دیں، ختم ملا دیں، کچھ ملا دیں۔ عصر کے بعد 2-4 طواف اکٹھے کر لے تو مغرب کے بعد ان کی 2 رکعت پڑھ لے۔ مسجد عائشہ سے عمرہ کر سکتے ہیں؟ ہاں کر سکتے ہیں، ضروری بھی نہیں ہے، لیکن کرنا جائز ہے۔ جیرانہ سے بھی حضور پاک نے خود عمرہ کیا ہے، وہاں سے عمرہ کریں، تنعیم سے کریں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے۔ بال کٹوانے سے پہلے احرام کھول دیا، کیا مانا میرا بھائی؟ احرام کھول کے یعنی کپڑے پہن لیے، اگر تو تھوڑی دیر گزری، 1-2 گھنٹے، پھر کپڑے اتار کے چادر باندھ کے بال کٹوا دیے تو کوئی دم نہیں، لیکن پورا دن گزر گیا کپڑے سلے ہوئے پہنے ہوئے تو پھر ایک بکری دم دینی ہوگی۔ ایک میرے عزیز ہیں جو بیمار ہیں، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما دے۔ آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا کریں، کو رحمت کی گھڑی ہوتی ہے، کام بن جاتا ہے۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ بہرحال ایک عورت نے لاہور سے احرام کی نیت کی اور مکہ پہنچتے حیض آ گیا۔ وہ حرم کے باہر بیٹھی رہی، جب اس کا حیض بند ہو گیا غسل کیا اور عمرہ کیا، لیکن دیکھنا یہ پڑے گا کہ اس کے حیض کی عادت کتنے دن ہے۔ بعض عورتوں کی عادت ہے 5 دن، بعض کی 6 دن، بعض کی 7 دن، بعض کی 8 دن۔ اگر وہ دن پورے گزار کے غسل کر کے عمرہ کیا ہے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن عادت 5 دن ہے اور 2 دن کے بعد خون بند ہو گیا، غسل کر کے عمرہ کر لیا تو پھر تو دم پڑ گئی، اس نے پلیت کی حالت میں عمرہ کیا۔ کہ کافروں کے پاس جو مسلمان کام کے لیے جاتے ہیں، کوشش تو کریں کہ اللہ ہمیں کافروں کی نوکری سے بچائے، ورنہ دنیاوی معاملات میں تو جائز ہے ہر چیز، کافر بھی تو تمہارے پاس نوکری کرتے ہیں۔ احرام باندھا مدینہ منورہ سے، ماتھے کا پسینہ صاف کرتے ہوئے بال ٹوٹ گیا، پھر احرام درست کرتے ہوئے پین لگاتے ہوئے پین ہاتھ میں لگ گئی، خون نکل آیا، انگلی خون سے سرخ ہو گئی، عمرہ میں نے مکمل کر لیا۔ بہرحال میرا بھائی بال گرنے سے کچھ نہیں ہوتا، باقی تم نے پین کیوں لگائے احرام میں؟ وہ تو منع ہے، حرام ہے، ناجائز ہے پین لگانا، وہ سلائی ہو گئی نا۔ باقی تمہاری انگلی میں سوئی لگ گئی، خون نکل آیا، اس کا بھی کچھ نہیں ہوتا، لیکن آئندہ احرام کو پنوں سے نہ باندھا کرو۔
ایک عورت نے منت مانی تھی کہ اگر میری بیماری ٹھیک ہو جائے تو میں حرم میں کچھ رقم خیرات کروں گی. اب اس کی منت پوری ہو گئی تو حرم میں غریبوں کو دے دیں اور کیا کریں. ایمان ہے کہ اللہ ایک ہے، لیکن قرآن میں صیغہ جمع کا ہے کہ نحن خلقناکم، تو یہ عظمت کے لیے جمع ہوتی ہے. بادشاہ کہتے ہیں ہم نے یہ لکھا ہے، یہ نہیں کہتے میں نے لکھا ہے. یہ عظمت، یہ جمع عظمت کے لیے ہے. اس کا تعلق یہ نہیں کہ خدا تین ہے. کسی نے پیدا نہیں کیا، سب سے پہلے بھی خدا ہے اور سب سے آخر میں بھی خدا ہے. هو الاول والآخر. اگر اس کو بھی کوئی پیدا کرے پھر خدا تو نہ ہوا، اس کا تو پیدا کرنے والا خدا ہو گیا. تو تم نے آج تک قل هو اللہ احد نہیں پڑھی کہ لم یلد ولم یولد. اگر ایک آدمی عمرہ کرنے کے لیے آیا ہے اور جب مکے میں پہنچا تو احرام کو کہنے لگا کہ یہ بھی لعنت کا طوق ہمارے گلے میں پڑ گیا ہے، توبہ کرے اور کیا کرے. لا حول ولا قوت الا باللہ. بہرحال آپ نے عمرہ کیا، عمرے کے بعد بال کٹائے، اگر تو تھوڑے تھوڑے ٹک لگائے تو دم پڑ گئی ایک بکری، اس طرح پھرواؤ یا چوتھا حصہ بالوں کا کٹے. نماز جنازہ میں سورت فاتحہ پڑھنی چاہیے. حنفی ہے تو نہ پڑھے، حنبلی ہے تو پڑھا کرے. بی بی حلیمہ سعدیہ نے نبی پاک کو دودھ پلایا ہے، وہ مسلمان ہو گئی تھی بعد میں. جہاز میں نماز کیسے پڑھیں؟ جیسے زمین پہ پڑھتے ہو. اور کیسے پڑھو؟ کھڑے ہونے کی جگہ نہ ہو تو بیٹھ کے پڑھ لو، مجبوری ہے. میرے والد شہید ہو گئے ہیں، ان کے لیے عمرہ کروں. بالکل کرو. ہم عمرہ کرنے آئے ہیں لیکن احرام نہیں باندھا تھا، تو آئے کیا کرنے تھے؟ اب عمرہ کر لیا، عمرہ تو کر لیا، دم بھی تو ادا کرو نا کہ آپ میقات سے بغیر احرام کے گزر گئے. چاندی کی انگوٹھی 3 ماشے تک پہن سکتے ہیں. اب گرام کا تو مجھے پتہ نہیں، وہ گرام ماشا ہی ہوگا اور کیا ہوگا. امام کے علاوہ الگ الگ جماعت ہوتی ہیں، کوشش کریں کہ اسی جماعت میں پڑھیں جو امام وقت کراتے ہیں. اگر وہ نہ ملے تو بعد میں جو جماعت ملے پڑھ لیں. کہ میری بیوی نے 100 عمرے کی منت مانی تھی کہ اللہ مجھے بیٹا دے گا تو میں 100 عمرے ادا کروں گی، لیکن اب ہماری اتنی طاقت نہیں ہے، بس استغفار کرتے رہیں، اللہ توفیق دے گا تو آنا، نہ آئے تو اللہ کی مرضی. تم اپنی نیت صحیح رکھو. ایسی ایک بات یاد رکھو، منت ماننے سے ہوتا کچھ بھی نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوتا منت ماننے سے. حضور پاک نے فرمایا کہ وہی ہوتا ہے جو تقدیر میں ہوتا ہے، منت مانو یا نہ مانو. فرمایا اتنا ضرور ہوتا ہے کہ بخیل کا مال نکل جاتا ہے. ایسے تو نہیں دے گا نا، منت مان کے پھنس گیا، اب دینا پڑے گا. ورنہ ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، ہوتا وہی ہے جو اللہ لکھ چکے ہیں. نہ بھی مانو منت ہو جائے گا. اچھا، جانوروں کو جو اولاد ہوتی ہے وہ کس کی منت مانتے ہیں؟ مکڑی 1 گھنٹے میں پتہ نہیں کتنی سینکڑوں ہزاروں بچے جن لیتی ہے، وہ کس پیر کی مزار پہ جا کے منت مانتی ہے؟ یہ تو ایک رواج بن گیا ہے. میں نے منت مانی ہے تو پوری کرو نا. اب 100 عمرہ کرو، عقل آ جائے گی انشاءاللہ. اب توبہ کرو. اب جی توفیق نہیں ہے جی، اب اللہ سے بھی دھوکھا ہے نا. اللہ نے بچے دے دیے، اب ضرورت نہیں ہے نا. انا للہ و انا الیہ راجعون.
اگر کسی کو کوئی لڑکی پسند آ جائے اور وہ اس سے پیار کرنا شروع کر دے، مثلا تمہاری لڑکی کسی کو پسند آ جائے، وہ پیار کرنا شروع کر دے، تم کیا کرو گے؟ پہلے اپنی لڑکی کی قربانی دو، پھر دوسرے کا مسئلہ پوچھو۔ ہم نے دکان کرائے پر دی ہے، اس میں حجام ہے، وہ حجامتوں کا کام کا، آپ کا کرایہ ٹھیک ہے، لیکن کوشش کیا کریں کہ ایسے کام کے لیے دکان نہ دیں جس میں کوئی ناجائز کام ہوتا ہو۔ کرایہ تو ٹھیک ہے، آپ بینک کو بھی دکان دے سکتے ہیں، آپ حجام کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن جب ہمیں پتہ ہو کہ یہاں گناہ ہوگا۔ منگنی جو ہے، منگنی شادی نہیں ہوتی، نکاح شادی ہوتی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ کرے کہ وہ میری شادی ہو جائے، آپ میرے لیے دعا کرنا، میں آپ کے لیے کروں گا انشاءاللہ۔ تم اگر اخلاص سے کرو گے تو میری دعا کی بھی امید رکھنا، اگر تم نے نہ کی تو سمجھنا میں نے بھی نہیں کی۔ غسل کرتے وقت وضو ہو جاتا ہے، اگر غسل سے پہلے آپ نے باقاعدہ وضو کیا، ہاتھ دھویا، کلی کی، ناک میں پانی دیا، پھر غسل کیا تو ہو جاتا ہے۔ ہم نے ایک مکان کرائے پر لیا ہے یا کئی مرتبہ سیل ہوا، کرایہ دار ہے، اس کے اندر کوئی چیز نکلے وہ مالک کی ہے، کرایہ دار کی نہیں ہے، اس نے آپ کو مکان کرائے پر دیا ہے، یہ نہیں کہا کہ جو کچھ اندر سے نکلے وہ بھی تمہارا ہے۔ فرض ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے احکام ہے، سنت مؤکدہ کا معنی جو حضور نے پابندی فرمائی ہو، غیر مؤکدہ کا معنی کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی۔ ایک پڑھنے کا سب ایک طریقہ ہے، کوئی فرق نہیں۔ اگر ہم حضور پاک کے روضہ مبارک پہ جائیں مدینہ منورہ تو آداب کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد جہاں مکان ہے وہاں جائے، وہاں سامان رکھے، غسل کرے، اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگائے، اور حضور کی مسجد میں تشریف حاضر ہو، اور جب مسجد میں داخل ہو تو دایاں پاؤں پہلے رکھے اور پڑھے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ پھر ادب کے ساتھ جائے، اگر موقع ملے تو ریاض الجنہ میں، ریاض الجنہ میں موقع نہ ہو تو اس مسجد میں جو حضور کے زمانے میں مسجد تھی، وہ نشانیاں لگی ہوئی ہیں، وہاں 2 رکعت تحیت المسجد پڑھے، 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد ادب سے درود شریف پڑھتے ہوئے آرام سے چلے، تواضع کے ساتھ، ادب کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، نہ دور کھڑا ہو نہ بالکل جالی کے قریب چلا جائے، اور درمیانی آواز میں آ کے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، جو بھی یاد ہو اختصار کے ساتھ مختصر طریقے سے صلاۃ و سلام پڑھے، زیادہ لمبا نہ کرے، آواز زیادہ اونچی نہ کرے، اور دل میں یہ ادب ہو گیا میں حضور کی زندگی میں حضور کے سامنے حاضر ہوں تو کیسے کھڑا ہوں گا۔ اس کے بعد پھر سیدنا ابو بکر پہ سلام پڑھے، اس کے بعد سیدنا عمر پہ سلام پڑھے، اور اس کے بعد آگے جا کے رخ اپنا کعبہ شریف کی طرف کر کے اللہ سے دعا مانگے، چونکہ دعا صلاۃ و سلام نبی کا حق ہے اور دعا اللہ سے مانگنی ہے، استغاثہ اور فریاد اللہ سے کرنی ہے، اللہ کے سوا کسی سے دعا مانگنا جو ہے وہ شرک ہے۔ اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی صحیح طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ منظوری والی حاضری نصیب فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللهم رب الناس اذهب الباس اشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک، شفاؤک لا یغادر